نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، بھیجنا، یہ پھول نچھاور کرنا، اس کی اہمیت کے لیے بھی حدیثیں موجود ہیں، اس کی فضیلت پر بھی حدیثیں موجود ہیں۔ اہمیت کو اجاگر کرتی ہوئی بہتری حدیثیں آپ کو ملیں گی حدیث کی کتابوں میں، اور فضیلت پر ڈال بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی، فوائد و ثمرات پر بھی آپ کو حدیثیں ملیں گی۔ اس لیے بڑی ہی مؤدبانہ اور درد مندانہ گزارش ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے لیے اس کی فضیلت و اہمیت، افادیت اور فوائد و ثمرات کو اجاگر کرنے کے لیے حدیثیں گھڑنے کی، قصے کہانیاں بنا کر کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود و سلام کے ہر پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے آپ کو قصے، کہانیاں اور افسانے گھڑنے کی ضرورت نہیں۔ جتنی حدیثیں ہیں وہ آپ کے سامنے اگر پیش کر دی جائیں، اس کے بعد بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے، پھر بھی ولولہ اور جذبہ نہ جاگے، تو پھر اس کے دل میں کھوٹ ہے۔ قصہ اور کہانی اور افسانوں سے وہ نہیں جاگ سکتا، وہ مر چکا ہے، اور مرے ہوئے کے لیے اب دوائیں کام نہیں کرتی۔ اب دعا کرو کہ اللہ اس کے اندر جان پیدا کر دے، اور اگر جان پیدا ہو جائے تو پھر یہ حدیثیں کافی ہیں، اور اگر اب بھی وہ مردہ ہو تو آپ ایک نہیں 1000 کہانی گھڑ لو، 1000 افسانے گھڑ کر کے پیش کر دو، فضیلت پر، اہمیت پر، عبادیت پر، فوائد پر، ثمرات پر، بے سود ہے، بے معنی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کسی انسان پر اثر نہیں کرتے، تو عام انسان کے لکھے ہوئے، عام انسان کے گھڑے ہوئے، عام انسان کے بیان کردہ الفاظ کی کیا وقار، کیا حیثیت، کیا اہمیت ہے؟ اتنی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو من گھڑت حدیثیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس اتھینٹک چیزیں موجود ہیں۔ اگر آپ کے پاس اصلی چیزیں موجود ہوں، آپ کو نقلی کی ضرورت کیا ہے؟ نقلی تو وہ ڈھونڈے جس کے پاس اصلی نہ ہو۔ ہمارے پاس اصل موجود ہے، اصل، اور وافر مقدار میں موجود ہے، ہر زاویے، ہر پہلو سے موجود ہے۔ کون سا وہ پہلو ہو سکتا درود شریف کا جس کو آپ اجاگر کرنا چاہتے ہو حدیثیں نہ ہوں؟ مجھے کوئی بتائے۔ اور میں کہتا ہوں اگر نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوتی وہ چیز موجود ہوتی، اگر وہ چیز موجود نہیں جس کو آپ اجاگر کرنا چاہتے ہو، اس کی ضرورت نہیں۔ یہ کوئی جذباتی بیان نہیں، یہ کسی کو ٹھیس پہنچانا مقصود نہیں، یہ حقیقت کی آنکھیں کھولنا مقصود ہے۔ میرے بھائیو دوستو،